السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام سیریز کا ہم نے آغاز کیا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کا تعارف کروایا تھا کہ اس میں آپ کو کون کون سے سوالات کے جوابات ملیں گے، کس کس ٹاپک پر ویڈیو ہوگی، اور اس میں سے آج ہمارا سب سے پہلا سوال ہے محرم الحرام کے بارے میں کہ کیا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ کیا محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیونکہ محرم الحرام کے آتے ہی ہر زبان پر یہ جملہ عام ہو جاتا ہے کہ کیا محرم غم کا مہینہ ہے؟ کیا محرم میں خوشی منانا منع ہے؟ کیا محرم صرف سوگ کا مہینہ ہے؟ اس میں کوئی خوشی، شادی، نئے کپڑے پہننا، کیا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں؟ اور اس کے علاوہ کیا اسلام نے ہر سال 10 محرم کو سوگ منانے کا حکم دیا ہے؟ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ محرم کی اصل حیثیت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے تعارفی جو ویڈیو اس سے پچھلی ویڈیو تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے ہاں بے شک مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ان کی وضاحت فرمائی کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یعنی محرم جو ہے یہ حرمت والا، عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ لیکن کیا قرآن یا کسی صحیح حدیث میں کہا گیا کہ محرم غم کا مہینہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے نہیں۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا گیا کہ پورا محرم سوگ کا مہینہ ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں ایسا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ مسلمان ہر سال محرم کو غم یا ماتم کے مہینے کے طور پر منائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی ایک اور بڑی خوبصورت فضیلت بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ اگر محرم صرف غم یا سوگ کا مہینہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزوں کی فضیلت کیوں بیان فرماتے؟ اگر سوگ ہی تھا تو اس کو اللہ کے ساتھ کیوں جوڑا گیا، یا پھر عبادت کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ تو یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بے شک 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک عظیم اور دردناک واقعہ ہے۔ ہر مسلمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح سنن ترمذی میں ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ لیکن سوگ یا غم کی نسبت جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہی محرم میں کی جاتی ہے۔ یعنی محرم میں جو غم ہے یا سوگ ہے یا پھر جو ہے اس طرح کی کیفیت طاری کر لی جاتی ہے، اس کی نسبت صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور واقعہ کربلا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت ہر سال ماتم کرنے کا نام ہے؟ کیا یہ محبت سینہ کوبی کا نام ہے؟ کیا یہ محبت خود کو زخمی کرنے کا نام ہے؟ کیا یہ محبت جائز خوشیوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام ہے؟ کیا یہ محبت آپ کو خوشیوں سے یا مبارکباد سے یا پھر نئے کپڑے پہننے سے روک دیتی ہے؟ اور بالفرض اگر آپ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یا ان کے واقعہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پریشان ہیں یا سوگ میں ہیں یا محبت میں ہیں، تو کیا یہ سوگ ہمیں منانے کی اجازت بھی ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، ہاں سوائے شوہر کے جس پر 4 ماہ اور 10 دن ہیں۔ یعنی ایک عورت پر شوہر کے علاوہ، شوہر کی اس لیے ذکر کیا کہ شوہر کی وفات کے بعد جو عدت ہے وہ عورت پر 4 ماہ اور 10 دن ہے، لیکن شوہر کے علاوہ کسی اور رشتے، چاہے وہ والد ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، وہ کوئی بھی رشتہ ہے، اس کا سوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جا سکتا۔ اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہے، کوئی قریبی ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، اگر اس کے لیے 3 دن سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوگ منانے کی اجازت نہیں دے رہے، تو پھر اتنے سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج سوگ کی اجازت کس اسلام نے دی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو آپ کو اتنے سالوں بعد اس معاملے میں سوگ کی اجازت دے رہا ہے؟
اسلام نے تو بالکل ہی اجازت نہیں دی، اسلام نے صرف 3 دن کے سوگ کی اجازت دی ہے، اور اس سوگ کا مطلب بھی یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سیاہ لباس پہنیں، آپ جو ہے وہ خوشبو لگانا چھوڑ دیں، نہانا چھوڑ دیں، آپ جو ہے وہ گندی حالت میں ہو جائیں، آپ ماتم کرنا شروع کر دیں، نوحہ کرنا شروع کر دیں، کوئی جو ہے وہ نیا کام نہ کریں، مبارک نہ دیں، یہ سب چیزیں، یہ تو اس سوگ میں بھی اس کی اجازت نہیں ملتی آپ کو کہ مرنے والے کے ساتھ آپ بھی ایک میت کی طرح شمار ہونے لگ جائیں۔ تو پھر یہ کیسا اصول ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اتنے 100 سالوں کے بعد آج بھی سوگ منائیں، اور پھر پوری امت یکجان ہو کر سوگ منائے؟ اگر بالفرض آپ ان کو سب سے الگ بھی سمجھ کر سوگ منانا چاہیں تو کیا آپ کا ایمان اس وقت کے تابعین یا پھر علماء یا ہمارے فقہا یا اتنے بڑے بڑے اکابرین جو گزرے ہیں، کیا انہوں نے فوری اس کربلا کے بعد جو ہے وہ سوگ منایا تھا؟ کیا ہر سال محرم میں مسلمان سوگ منایا کرتے تھے؟ تو آپ لوگوں کے یا معاشرے کی باتوں پر یا اپنے آباء و اجداد کو گھر میں کیا ہوتا ہے اس کو مت دیکھیں، آپ حقیقت دیکھیں کہ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کر رہا ہے، یہ دین قیامت تک کے لیے برابر ہے، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اب سب سے پہلی بات جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، ان باتوں کا ذرا آپ جائزہ لیں جو بہت مشہور کر دی گئی کہ محرم میں شادی ہی نہیں کرنی۔ تو قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، صحابہ کرام نے منع کیا ہو، یا ائمہ دین نے حرام کہا ہو، یا محرم میں نکاح کرنا جائز نہ قرار دیا ہو۔ تو پھر خود سے کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی محرم میں نکاح ہی نہیں کرنا، محرم میں کوئی خوشی نہیں منانی؟ کوئی بھی خوشی، کوئی نکاح ہے، دعوت ہے، خریداری ہے، کوئی روزمرہ زندگی کے کوئی بھی کام ہے، کوئی نئے کپڑے پہننے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام ہے، اس کی کوئی ممانعت اسلام میں نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کی اور ہمارے معاشرے کی بنائی گئی من گھڑت باتیں ہیں، ان سب کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو محرم کی فضیلت ہے وہ صرف واقعہ کربلا کے ساتھ ہی منسوب کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں عاشورہ کے دن کا ذکر ملتا ہے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا، یعنی عاشورہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی، اور یہ صرف واقعہ کربلا سے ہی وابستہ نہیں ہے۔ تو جان لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے راستے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن محبت کا صحیح طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت نے سکھایا ہے۔ صبر، حق پر استقامت اور سنت کی پیروی، یہی ہم نے سیکھنا چاہیے ان سے۔ تو آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ محرم کو غم کا مہینہ نہ سمجھیں، محرم کو اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ سمجھیں، اس میں نیکیاں بڑھائیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں، استغفار کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔